الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وعن سلمان قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليلة تطوعا من تقرب فيه بخصلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه إلى آخر الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شروع ہونے سے ایک دن پہلے صحابہ کرام کے سامنے رمضان کی اہمیت اور اس کی افادیت، اس کے فضائل، اس مہینے میں کرنے کے کام اور معمولات کو بیان فرمایا. ہم نے جو آیت تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا. قرآن کا تعلق رمضان سے، رمضان کا تعلق قرآن سے، قرآن سے جس کا تعلق وہ چیزیں عظیم ہوتی ہیں. حدیث حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے تلاوت کی، اس کا ایک حصہ، اس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں ہم سے خطاب فرمایا، ہمارے سامنے تقریر فرمائی. تو فرمایا فقال یا ایھا الناس، فرمایا اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، تم پر سایہ فگن ہو گیا ایک عظیم مہینہ، ایک برکت والا مہینہ. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ جس میں ایک رات ہے 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلتہ تطوعا، ایسا مہینہ جس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا اور اس کی رات میں قیام کرنے کو نفل قرار دیا، یعنی غیر فرض قرار دیا. من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جو اس مہینے میں کوئی نیک کام کرے گا تو وہ اس طرح ہوگا گویا دوسرے مہینوں میں اس نے فرض ادا کیا ہو. ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جو کوئی اس مہینے میں کوئی فرض ادا کرے تو وہ اس طرح ہوگا گویا کہ اس نے دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیا ہو. یہ ثواب میں اضافے کی بات ہے کہ جو عبادتیں اس مہینے میں کی جائیں گی ان عبادتوں کا ثواب اس قدر ہوگا. پھر آگے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. الصبر ثوابہ الجنہ، صبر کا ثواب جنت ہے. وشہر المواسات، اور یہ مہینہ ہمدردی خیر خواہی کا مہینہ ہے. وشہر یزاد فی رزق المؤمن فیہ، اور ایسا مہینہ ہے جس میں مسلمان کی روزی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. من فطر صائما کان مغفرۃ لذنوبہ، جس کسی نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو یہ افطار کرانے کا ثواب یہ ہوگا کہ وہ افطار کرانا اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہوگا. وعتق رقبتہ من النار، اور اس کے جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہوگا. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ، اور روزے دار کو جو ثواب ملنے والا ہے اس افطار کرانے والے کو اتنا ثواب ملے گا، روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا
لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، کہ ہم میں سے ہر شخص اتنی حیثیت نہیں رکھتا کہ وہ روزے دار کو افطار کرائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ ھذا الاجر، اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرمائیں گے، من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مزقۃ لبن، اس شخص کو بھی یہ ثواب عطا فرما دیں گے جو ایک کھجور کا کسی کو افطار کرا دے، یا پانی پلا دے، یا دودھ کا ایک گھونٹ پلا دے، اس پر بھی یہ تینوں چیزیں ملیں گی۔ کیا؟ کہ گناہوں کی بخشش، جہنم سے آزادی، اور روزے دار کو جو ثواب ملنے والا ہے وہ پورا ثواب اس کو، جو ایک کھجور سے کسی کو افطاری کرا دے، یا پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ دودھ پلا دے افطاری کے وقت۔ وَشَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور یہ ایسا مہینہ جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، اور اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور اس کا آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ پھر ہدایت دی، من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وعتقہ من النار، جس نے اپنے نوکر پر کام ہلکا کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیں گے اور اس کو دوزخ سے آزاد کر دیں گے۔ اور اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، 4 نیکیوں، 4 کاموں کی کثرت اختیار کرو۔ خصلتین ترضون بہما ربکم، 2 باتیں ایسی جن کے ذریعے سے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو گے۔ وخصلتین لا غنیٰ بکم عنہما، اور 2 باتیں ایسی ہیں جن کے بغیر تمہیں کوئی چارہ نہیں ہے۔ فاما الخصلتان اللتان ترضون بہما ربکم، تو بہرحال پہلی 2 خصلتیں جن کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، فشہادۃ ان لا الہ الا اللہ، تو ان میں پہلا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے، وتستغفرونہ، اور دوسرا ہے کہ استغفار کرو، یعنی اس مہینے میں خوب لا الہ الا اللہ پڑھو اور خوب استغفار کرو، تو گناہوں سے خوب توبہ کرو۔ وانما الخصلتان اللتان لا غنیٰ بکم عنہما، بہرحال وہ 2 خصلتیں جن کے بغیر کوئی چارہ نہیں تمہارے لیے۔ فتسألون اللہ الجنہ، تو تم اللہ سے جنت مانگو، وتعوذون من النار، اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ پھر آگے افطاری کے بارے میں فضیلت بتلائی، ومن اسقى صائما اسقاه الله من حوضی شربۃ لا یظمأ حتى يدخل الجنہ، اور جس نے کسی روزے دار کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے، یعنی حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ وہ پانی پینے کے بعد پانی پینے والا پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ رمضان میں جو پورے معمولات ہیں، ہمارے معمولات ہونے چاہیے، وہ سب باتیں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں، فضیلتیں بھی بیان کر دی، ہم کو کیا کرنا ہے یہ بات بھی بیان کر دی۔ وہو شہر الصبر، یہ صبر کی تاکید کی ہے کہ یہ مہینہ صبر کا ہے۔ عام دنوں میں، عام حالات میں بھی صبر کی بہت اہمیت ہے، لیکن رمضان کے دنوں میں بہت زیادہ صبر کرنا چاہیے۔ صبر کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی گھر میں مر جائے، دکان میں آگ لگ جائے، یا کوئی مصیبت آ جائے تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں اور چپ بیٹھ جائیں۔ نہیں، صبر کا مطلب 3 معنی صبر کے ہوتے ہیں، تینوں کا اہتمام اور تینوں کی پابندی اس لفظ میں مراد ہے۔ پہلی چیز صبر کا پہلا معنی یہی ہے کہ مصیبتیں آ جائیں، بلائیں آ جائیں تو ہم صبر کر لیں، یعنی اس پہ بہت زیادہ واویلا اور بہت زیادہ نوحہ اور ماتم اور غم نہ منائیں، بلکہ فوراً آئندہ مستقبل کے بارے میں سوچنے لگیں۔ مثلا ہماری دکان جل گئی تو اب روتے رہیں گے تو رو رو کے اپنے کو برباد کر لیں گے۔ اب آئندہ ہم کو کیا کرنا ہے، ہماری اپنی دکان کو نئے سرے سے کیسے آباد کرنا ہے، گھر گر گیا نئے سرے سے گھر کو کیسے بنانا ہے، بچے کا انتقال ہوگا اب کیا کرنا ہے، بچہ ہمارا یہ سہارا تھا، یہ کام کرتا تھا، اب ہمارا دوسرا سہارا نظام کیا ہوگا، یہ سب سوچنا چاہیے، زیادہ غم نہیں منانا چاہیے۔ تو یہ پہلا معنی اسی کو ہم سمجھتے ہیں۔ دوسرا صبر علی الطاعۃ، نیکیوں پر ہم جمے رہیں، نیکیوں پر ہم جمے رہیں، کیسے بھی حالات آ جائیں، کتنی بھی پریشانی آ جائے، ہم نیکیوں کو نہ چھوڑیں۔ تیسرا معنی صبر عن المعصیہ، گناہوں سے روکے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے بھی وسائل دے دیں، کتنی مجبوریاں ہمارے سامنے آ جائیں،
کیسے حالات آ جائیں، گناہ کسی بھی حال میں ہم نہیں کریں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رہیں گے، یہ صبر عن المعصیہ ہے۔ تو یہ مہینہ صبر کا ہے، ان میں تینوں باتوں کا بڑی سختی کے ساتھ اہتمام ہوگا۔ غم اور مصیبت پریشانی اس پر اہتمام ہوگا۔ غم کی بات یہ ہے کہ روزے میں خالی پیٹ ہوتے ہیں، بازار میں کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تھکے ہارے ہوتے ہیں، گرمی زیادہ ہوتی ہے، اب گھر میں پہنچ گئے، افطاری صحیح نہیں بنی، کھانا صحیح نہیں بنا، سحری کو گرم کھانا نہیں بن کر کے آیا، تو اب صبر کر لیں۔ یہ نہیں کہ بیوی کمزور ہے، ماں کمزور ہے تو ماں سے لڑائی کرنے لگیں، بیوی سے لڑائی کرنے لگیں، بیٹی سے لڑائی کرنے لگیں، بہو سے لڑائی کرنے لگیں، صبر کر لیں۔ دیکھیے اس سلسلے میں ہم لوگوں سے بہت زیادہ بے صبری ہوتی ہے، اور یہ ایک طرح سے گناہ کرتے ہیں۔ کھانا بنانے کا جو اسلامی قانون ہے، ایک قانون، ایک اخلاق، سماجی ضوابط، تو وہ ہونا چاہیے۔ قانون اسلام یہ ہے کہ عورت کھانا نہیں بنائے گی، آپ نوکر رکھو۔ اگر گھر میں نوکر نہیں رکھ سکتے ہو تو عورت کے ساتھ کھانا بنانے میں آپ شریک رہو۔ وہ دال بنا رہی ہے، آپ چاول ڈال دو، وہ آٹا روٹی بنا، آپ آٹا گوندھ دو، وہ مرچی کاٹ رہی ہے، آپ لہسن صاف کر دو، گھر میں جھاڑو لگا دو، آپ برتن دھل لو، روٹی بنا لیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ نیکی ہے، سنت ہے، ثواب ہے، شریعت کا حکم ہے۔ تو صبر علی الطاعہ، نیکی پر جمے رہو۔ لوگ کہیں گے کہ جورو کا غلام، جو آدمی اس طرح سنت پر عمل نہیں کرے گا وہ جورو کا تو غلام نہیں ہوگا، لیکن پھر آوارہ بد کردار لوگوں کا غلام بن جائے گا۔ جو سنت پر عمل کرے گا وہ اپنی بیوی بچوں کے دل و دماغ میں راج کرے گا، اس کی اپنی بیوی بچوں کی آنکھوں میں اس کی تصویر ہوگی۔ یہ بری بات نہیں، ہم لوگ بے صبری کرتے ہیں۔ دیکھیے عورت صبح 2 بجے 2:30 بجے اٹھ کے سحری بناتی ہے، اور ہم ٹھاٹ سے سوتے رہتے ہیں، آخری وقت اٹھتے ہیں، سنت ہے آخری وقت سے سحری کرنا، سحری کرتے ہیں، اب کمی ہوگی تو لڑائی کرنے لگیں۔ پھر سحری کے بعد، فجر کے بعد عورت صفائی ستھرائی کرتی ہے، بچوں کے اسکول بھی دوسرے کام میں مصروف رہتی ہے۔ پھر شام کو جب ہم دوپہر میں آرام کرتے ہیں تو عورت افطاری کی، کھانے بنانے کے کام میں مصروف ہو جاتی ہے۔ مغرب کے بعد کھانے کا پروگرام ہوتا ہے، کھانے کے بعد پھر تراویح ہوتی ہے، تراویح پڑھ کے پھر گھر پہنچتے، پھر چائے کا نظام بنتا ہے۔ تو ہماری عورتیں رات و دن گھر میں بزی رہتی، مصروف رہتی ہیں۔ یہ زیادتی ہوتی ہے ہماری طرف سے۔ اتنی مصروفیت کے باوجود اگر ان کی طرف سے کھانے پکانے میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہم سختی کا معاملہ کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں صبر کرو۔ آپ اپنے بیوی بچوں پر صبر نہیں کر سکتے ہو، ان کی چھوٹی غلطی کو نظر انداز نہیں کر سکتے، تو سماج میں کیا آپ صبر کرو گے؟ اتنی قربانی دیتی ہیں ہماری عورتیں، صبح 2:30 بجے سے لے کر کے رات میں 11 بجے تک پکانے میں لگی رہتی ہیں، جھاڑو دوسرے کاموں میں مصروف رہتی ہیں۔ تھوڑی سی غلطی ہو گئی تو نظر انداز نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، اس کا دھیان دینا چاہیے۔ صبر جو کرے گا اس طرح سے اس کا ثواب جنت ہے۔ تو یہ بھی صبر ہے۔ ہم معاشرے میں جائیں، بازار میں جائیں، لڑائی جھگڑا ہو جائے، چپ ہو جائے، خاموش میں بولنے دو، ہم نہیں بولیں گے، یہ بھی صبر ہے۔ بشر المواسات، ہمدردی کا مہینہ خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کریں، خیر خواہی کریں۔ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدنے جا رہے ہیں، جوتے خریدنے جا رہے ہیں، کھلونے خریدنے جا رہے ہیں، اچھی اچھی افطاری لانے جا رہے ہیں، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اپنے پڑوسیوں کے لیے، غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، سب کے لیے کچھ ان کے لیے بھی خرید لایا کریں، ان کے لیے بھی ہمدردی کریں۔ اس مہینے میں روزی میں اضافہ ہو جاتا ہے تو دیکھنے والی بات ہے، آنکھوں سے چیز نظر آتی ہے ماشاءاللہ۔ بریانی پلاؤ پکتے رہیں گے، چاہے اسکول کی فیس، مدرسوں کی فیس اور دین کے بڑے کام رک جائیں۔ یہ ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو یہ افطار کرانا کانا مغفرۃ لذنوبی، 3 ثواب ہوں گے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، دوزخ سے اس کو آزادی مل جائے گی، اور جو روزے دار کو ثواب مل رہا ہے اتنا ہی ثواب اس افطاری کرانے والے کو ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ہم کسی کو اتنی وسعت نہ تو کیا کرے؟ تو کیا بتلایا؟ 1 کھجور کھلا دو، پانی پلا دو، اور کیا کرو؟ دودھ پلا دو۔ دودھ جس ماحول میں آپ فرما رہے اس وقت بہت سستا تھا۔ پانی کے بارے میں یہ جان لیجئے، جو آر او کا پانی لوگ بھیجتے ہیں ثواب ملے گا ان کو، لیکن یہ کوشش کریں آر او کا نیچرل پانی پینے کی کوشش کریں۔ جتنا زیادہ آر او کی عادت ڈالیں گے اتنے ہی زیادہ سینسیٹیو بنتے جائیں گے، بیماریوں کا گھر بنتے جائیں گے۔
مسلمان جفا کش قوم ہے، اللہ نے جفا کشی اس کے اندر رکھی ہے، یہ خود جفا کشی نہیں کرے گی، اللہ تعالیٰ حالات ایسے مسلط کریں گے کہ جفا کشی کو کرنی پڑے گی، ندی کو بھی پانی پینا پڑے گا، گھاٹ اور تالاب پہ پانی پینا پڑے گا، تو نیچرل پانی پینے کی کوشش کریں، نیچرل پانی کا انتظام کریں۔ اہم بات افطاری کے تعلق سے میں کہوں گا، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ بہت اہم اور ضروری بات ہے۔ ہم لوگ افطاری کرتے ہیں، افطار کی پارٹیاں ہوتی ہیں، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، تو اس افطاری سے کیا فائدہ؟ نماز چھوڑ کر کے افطاری کی پارٹی نہیں کرنی، افطاری پارٹی نہیں ہے، عبادت ہے، اس کا ثواب، اس کی فضیلت ہے۔ افطاری جب ہم مسجد میں کریں تو بہت سے روزہ دار مسجد پہنچتے ہیں، نمازی نہیں پہنچتے، تو کوشش کریں کہ مسجد میں افطاری کریں۔ جو محلوں میں افطاری کی پارٹیاں ہوتی ہیں اس میں بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے، اس کی طرف نشاندہی کرنا چاہتے ہیں۔ جو دوسری قوم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی پوچھیں کہ بھائی آپ بھی آ کے بیٹھ جاؤ، یہ نہ سوچیں کہ وہ غیر مسلم ہیں یا روزے سے نہیں ہیں، ان کو بھی پوچھنا چاہیے۔ یہ سنت سے بھی بات ثابت ہے اور اپنے بزرگوں سے بھی چیز ثابت ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں آئے، اجمیر اترے پہنچے وہاں، تو پرتھوی راج چوہان نے بہت زیادہ سختی کی اور ایک جگہ سے ہٹا دیا، تو انا ساگر کے پاس چلے گئے، وہاں مچھلیاں بہت ہیں، تو ان کو لگا ہوگا کہ مچھلی پکڑ کے کھا رہے ہوں گے، کچھ کھانے کو نہیں ہے، تو پرتھوی راج چوہان نے اپنا قاصد بھیجا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ جاؤ ان کو منع کر دو کہ ہمارے ساگر سے، انا ساگر سے مچھلی نہیں لیں گے، ہمارے دھرم کے خلاف یہ بات ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ روزے سے کہ شام کے وقت قاصد پہنچا، ستو گھول لیا انہوں نے۔ جب وہ قاصد پہنچا تو افطاری کا وقت ہو گیا اور افطاری کی، اسی کو پی لیا، پیالے میں ڈال کے پیا، پھر اس ستو کو اس قاصد کو دیا۔ دشمن کا قاصد ہے، اتنی سختی کی تھی اس نے، پانی بھرنے سے منع کر دیا انا ساگر سے، پھر مچھلی منع کر دیا، اتنا بڑا دشمن کا آدمی آیا ہے اور حضرت خواجہ صاحب افطاری کر رہے ہیں ستو گھول کر کے، تو وہ ستو جو افطاری کیا اس کو بھی دیا افطاری۔ جب حضرت نے اس کو یہ ستو افطاری دی تو پہلے اس نے کچھ توقف کیا، لیکن تھوڑے سے توقف کے بعد اس نے وہ ستو پیا۔ ستو حلق سے نیچے اترنے کے بعد اس کی دنیا تبدیل ہو گئی اور اس کا سینہ ایمان کے نور سے روشن منور ہو گیا، اور اس نے وہیں حضرت کے ہاتھ پر دین اسلام قبول کر لیا۔ ایک طرف ایک طاقتور بادشاہ کا ایلچی تھا، قاصد تھا، جس کے پاس فوج تھی، اختیار تھا، اقتدار تھا، حکومت کی دولت تھی۔ دوسری طرف ایک بے نوا تھا، مسافر تھا، اجنبی تھا، غریب، بظاہر محتاج تھا، لیکن ان سب کے باوجود ایک چھوٹی چیز افطاری اور اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرنے کا یہ عمل اس نے اس کی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ تو بہت سی چیزیں بظاہر چھوٹی نظر آتی ہیں، لیکن قوت اور تاثیر کے لحاظ سے بہت مؤثر اور مفید ہوا کرتی ہے انسان کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے۔ اس لیے افطاری میں اگر ہمارے اڑوس پڑوس دوسرے طبقات اور دوسری قومیں ہوں تو ان کو بھی شامل کرنا چاہیے، اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو کیا پتہ چلا؟ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، جب ہم کھائیں، ہمارے کھانے کے ٹائم کوئی آ جائے تو اس کو بھی پوچھیں، اتنا بریانی مہنگ رہی، پلاؤ مہنگ رہا ہے، مٹھائیاں ہیں، نمکین نکتی ہے، ہم اپنے پڑوسیوں غیر مسلموں کو دے دیں، اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے، بہت ضروری ہے۔ اخلاق بھی یہی ہے، اسلام بھی یہ کہتا ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ بھی یہی ہے۔ افطاری کے سلسلے میں بہرحال بہر صورت اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں کہ جو پارٹیاں ہماری چلتی ہیں وہ ہلہ مچا رہتا ہے، ایسا نہ کریں، اور جہاں ہم مسلمان افطاری کریں، غیر مسلم دوسری قوم کے لوگ کمزور، غریب، محتاج اگل بغل میں ہوں تو ان تک بھی پہنچائیں۔ وہ گوشت نہیں کھاتے ہوں گے تو ہم نکتی پہنچا دیں، شیرینی پہنچا دیں، شربت پہنچا دیں، یہ طریقہ ہے۔ اس سلسلے میں کوتاہی ہوتی ہے، اس کوتاہی کو دور کریں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔